اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف بڑھیں گے جو کہ نیشنل ہسٹری میوزیم کی طرف سے اور سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان کی طرف سے ایک پینل ٹاک ہوگی. پینل کو دعوت دینے سے پہلے میں نیشنل ہسٹری میوزیم کا تعارف کروانا چاہوں گا. نیشنل ہسٹری میوزیم لاہور میں گریٹر اقبال پارک میں واقع ہے اور اپنی نوعیت کا ایک پہلا ڈیجیٹل میوزیم ہے پاکستان میں. یہ ہماری تاریخ کو جدید انداز میں پیش کرتا ہے اور اس کی تکمیل سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان اور پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی آف پنجاب کے اشتراک سے کی گئی اور اس کا افتتاح 2017 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے کیا. اس میوزیم کے مواد کی تیاری اور پیشکش کا کام سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان نے مکمل کیا جو کہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے. خاص طور پر سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ اورل ہسٹری اس میں شامل ہے، میوزیم آن ویلز شامل ہے اور دیگر منصوبے بھی شامل ہیں جن میں آؤٹ ریچ ٹورز وغیرہ آ جاتے ہیں. نیشنل ہسٹری میوزیم کے 5 حصے ہیں جن میں تاریخ پاکستان کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے. آزادی سے پہلے کے واقعات، آزادی کے دوران اور آزادی کے فوراً بعد. اس کے علاوہ فلم، موسیقی کی انڈسٹری اور کھیلوں کے حوالے سے بھی اس میں نمائشات جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. اس پینل ٹاک میں ہمارے پاس جو ماڈریٹر ہیں اور ایک ماڈریٹر ہیں، ساتھ میں جو ہیں وہ 3 پینلسٹ وغیرہ ہیں. جو ماڈریٹر کا نام ہے وہ مسٹر سلمان طاہر ہے اور پینلسٹ میں مسٹر سلطان علی، مسٹر اقبال کیسر اور عائشہ سعید شامل ہیں. یہ گفتگو اس بات پر روشنی ڈالے گی کہ کس طرح کیمرے، کمپیوٹر، اسکیننگ ٹیکنالوجی اور جدید ڈیٹا اسٹوریج جیسے اہم ایجادات اور ترقی نے اس شعبے میں بنیادی طور پر انقلاب برپا کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار دا کائنڈ انٹروڈکشن. خواتین و حضرات، انسانی تہذیب کے اندر آرکائیو بہت اہم کردار رکھتی آئی ہیں اور ہمیشہ انسانی تہذیب کا بنیادی حصہ رہا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح باقی شعبوں میں ایک ریولوشن آیا، سائنٹیفک ریولوشن ہے، انڈسٹریل ریولوشن ہے، اس کے بعد سے کئی چیزیں ایسی تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئیں. اسی طریقے سے آرکائیونگ کے اندر بھی کئی طریقے سے بدلاؤ آیا. اب آرکائیو کو جب میں سوچتا ہوں تو وہ صرف الماری تک موجود نہیں ہے یا وہاں تک محدود نہیں ہے. اب ایک ڈیجیٹل ڈیٹا بیس، ڈیجیٹلائزیشن آف آرکائیو، ان سب کا کانسیپٹ چلتا جا رہا ہے. اور سائنس کے آنے کے بعد سے ہم آرکائیو کو کیسے سمجھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں اور کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس چیز کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا ہے. فار ایگزامپل کسٹوڈین آرکائیو کا کانسیپٹ ٹریڈیشنلی ہوتا تھا، اب آ کے پوسٹ کسٹوڈیل آرکائیو کا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جی کمیونٹی کے پاس آرکائیو ہونی چاہیے، ان کے پاس آنرشپ ہونی چاہیے. خیر بہرحال یہ ساری ڈسکشن ہم کریں گے اور ان سارے موضوعات پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے 3 اسٹیمڈ پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ایک ایک کر کے ان کو دعوت دینا چاہوں گا اسٹیج پہ. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا اقبال کیسر صاحب کو. اقبال کیسر صاحب ایک لکھاری ہیں، تاریخ دان ہیں. انہوں نے کھوج گڑھ جیسے انسٹیٹیوٹ کو بنایا جہاں پہ ریسرچ کا کام چل رہا ہے، خواہ وہ کلچر کا ہو، آرٹس کا ہو یا پنجابی لینگویج کا ہو. اور پنجابی کے ساتھ ساتھ سکھزم کے اوپر ان کا کافی کام ہے اور ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں. اور سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا. دوسرے پینلسٹ ہمارے پاس میرے مینٹور جن سے میں نے کام سیکھا سلطان علی ہیں جو ہیریٹیج اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے بھی حال ہی میں شیوننگ کے اوپر شیوننگ اسکالرشپ کے اوپر مانچسٹر سے ہیریٹیج اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا. اس کے ساتھ ساتھ 2014 میں ماؤنٹین ہیریٹیج آرکائیوز کا انعقاد کیا گلگت بلتستان میں، جہاں پہ گلگت اور عام زبان کے اندر کس طریقے سے جو چیزیں تھیں ان کو آرکائیو کرنے کے لیے ایک اہم انیشیٹو لیا.
हेरिटेज पॉलिटिक्स हो या बाकी कोई भी मामला हो, ख़ास एक जो है वो ग्रिप रखते हैं उन सब के ऊपर। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थर्ड पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आयशा सईद। आर्टिस्ट हैं, क्यूरेटर हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, फ़ोटोग्राफ़ी पे इनके कई मास्टर्स हैं अब तो प्लीज़। हाल ही में NCA और BNU में पढ़ा भी रही हैं। द हैप्पी प्लेस उनकी फ़ाउंडर हैं, जहाँ पे क्रिएटिव डायलॉग होता है, एक एक्सपेरिमेंटेशन होती है। अगर आप लोग वहाँ नहीं गए तो प्लीज़ जाइएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। मैम आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब हम बिल्कुल इसका जो है वो शुरुआत करते हैं पैनल टॉक की। सबसे पहले सवाल मेरा इकबाल कैसर साहब से होगा। चूँकि इकबाल कैसर साहब जवाब भी पंजाबी में देते हैं और आम गुफ्तगू भी पंजाबी में करते हैं, तो इनसे सवाल भी मैं पंजाबी में ही करूँगा। सर तुसी पंजाबी लैंग्वेज के उत्ते, सिख हैरीटेज के उत्ते बड़ा काम किया है, तो उनकी तारीख अगर पंजाब के हवाले नाल वेखी जाए तो बड़ी आर्काइवल है। तुहाडे ख्याल दे विच जदों तुसी आर्काइविंग का प्रोसैस शुरू किया पंजाब के अंदर, तो उहदे विच जुबान का कितना किरदार सी, तो तुहाडे ख्याल च डिजिटल टैक्नोलॉजी जिहड़ी हैगी है वो जुबान नूं ते आर्काइव के तरीके नूं महफूज करन नूं कितना जोड़ के रखती है? बहुत शुक्रिया जी। इसका जवाब साड़ी गुफ्तगू दे विच ही है। साढ़े हाल च जिहड़े लोग बैठे हुए हैं आलमोस्ट सारे दे सारे पंजाबी है, लेकिन किन्ने ने जिहड़े पंजाबी बोल सकते हैं, जिहड़े पंजाबी नूं समझ सकते हैं, और ये पंजाबी ज़बान जिहड़ी है वो अगे किस तरह असीं इहनूं चला रहे हैं। सो यही सब तो वड्डी गल है कि इस वक्त पंजाबी ज़बान ही साढ़े कोल साढ़े सूबे के अंदर एक आर्काइव का दर्जा रखती है कि इनू आर्काइव के तौर पर ही समझा जाए। और ये नाल नाल न सिर्फ पंजाबी ज़बान बल्कि बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां ने जिहड़ियां कि सानू संभालनियां चाहिदियां ने, और उहदे वास्ते सानू जिहड़े जदीद तो जदीद तर चीज़ां ने या जिहड़ियां टैक्नोलॉजी आ चुकी है सानू वो इस्तेमाल करनी चाहिए है। जदों तक असीं उस टैक्नोलॉजी नूं, उस चीज़ नूं इस्तेमाल नहीं करांगे तो असीं चीज़ां नूं अपने कोल रख तो सकते हैं, लेकिन उन्हां दी एज नहीं वधा सकते, उन्हां नूं अपने तो अगली नस्ल तक नहीं लैके जा सकते। और जदों चीज़ां असीं अगली नस्ल तक मुंतकिल नहीं करांगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी। मैं अपनी एक छोटी जी मिसाल तुहानूं देना। सुल्तान साहब, अर्ज़ यह है कि मैं जिथे काम कर रहा सी, मैं एक खातून नूं मिलिया तो मैं उन्हां नाल गल कीती। मैं आख्या साडे एक पुराने ज़माने च ना फुलकारी हुंदी सी, और फुलकारी एक कॉमन लिबास के तौर पर, चादर के तौर पर वरतिया जांदा सी। तो कह लगी हाँ साढ़े कोल भी है। मैं क्या अच्छा। मेरे को सामने फुलकारी लैके आई, हैंडमेड फुलकारी सी, और बिल्कुल वो मैं वेख के हैरान रह गया कि तुहाडे कोल। मैं कि तुहाडे कोल किस तरह आई? ये एक पूरी कहानी उन्हें बयान की, मुख्तसर है कि उन्हें कहा कि जी ये फुलकारी मेरी दादी ने बनाई सी, ठीक, उन्हें मेरी माँ नूं जहेज च दित्ती, मेरी माँ ने अगे मैनू जहेज च दित्ती, और हुण ये मेरे कोल है। वो ये नहीं कह सके कि मेरा आर्काइव है, उन्हें कहा कि मेरे कोल है, मेरे को। देखो सिर्फ एक फुलकारी नूं अगर लईए तो असी देख लिया कि फुलकारी का टांका अज साड़ी कोई भी माई भैन वो फुलकारी का टांका जिहड़ी है वो नहीं ला सकती। ये NCA च पढ़ाते हैं, इन्होंने पता है कि फुलकारी की चीज़ होंदी है, फुलकारी का टांका की है, और वो एक कपड़े के उत्ते बगैर किसी डिज़ाइन बनाया या वो पेंसिल नाल उहदा कोई स्कैच बनाया, स्कैच ज़हन जुदा औरत दे, और अपने टांके नाल वो जिस तरीके नाल रंग इस्तेमाल कर दिए, उस धागे नूं इस्तेमाल कर दिए, वो अज तक पाकिस्तान च मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने उन्होंने महफूज किया है। मेरे इलम च रहेगा कम से कम, जोड़ा कि करना चाहिए बिल्कुल, और आने वाली नस्लों तक पहुँचाना चाहिए। यही वजह है कि मैं समझना कि शहरों के अंदर जो कुछ हो रहा है और जिवें हो रहा है वो ठीक है,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਲੇਪ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਕਾਈਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਰਾਫਟ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। बिल्कुल ऐसे एंगल के नाल ही इससे आके मैम अब मुझे दोबारा से ज़ुबान अपनी बदलनी पड़ेगी। हम मैम आयशा साहबा से सवाल करते हैं, चूँकि आपका काम फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर ज़्यादा है तो मैं कुछ फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ोटोग्राफ़ी आर्काइव बनना शुरू हो गया और काफ़ी हद तक मौजूद है। कहा यह जाता है कि फ़ोटोग्राफ़ी में जब आप कैमरे से कोई तस्वीर लेते हैं तो वो सिर्फ मोमेंट को कैप्चर नहीं करता, बल्कि कुछ ख़ास किस्म के इमोशंस और पॉलिटिक्स उसके साथ जुड़ी होती है। आपके ख़्याल में फ़ोटोग्राफ़ी किस तरीके से एक आर्टिस्टिक और पॉलिटिकल आर्काइव आप देखती हैं कि आने वाले वक्त में, या उस पर क्या ओपिनियन है आपका? यार फ़ोटोग्राफ़ी देखो, स्टार्ट तो पेंटिंग से ही शुरू हुई ना। पेंटिंग में आप क्या करते थे, आप पहले डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप पेंटिंग करते थे कि कोर्ट्स में जो पुराने कोर्ट्स हैं वहाँ पर कोई ना कोई एक बंदा होता था जो बादशाह की सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहा होता था इन अ फॉर्म ऑफ अ पेंटिंग। दरबार में, सॉरी, हाँ, कोर्ट दरबार। तो मूविंग ऑन, फोटोग्राफी बेसिकली तो डॉक्यूमेंटेशन है, बट द प्रॉब्लम इज़ आई थिंक हम लोगों को जो अब जो एक चीज़ देखनी चाहिए, आर्काइविंग, पहली बात है कि आप आर्काइव कर क्यों रहे हैं, आपको अहमियत का अंदाज़ा तो हो। जो अभी कैसर साहब ने बोला है कि आपको आइडिया तो हो कि आपके पास चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ टू एक्चुअली डॉक्यूमेंट इट। ठीक है, ये जितने लोग भी इधर बैठे हैं, कल को दे विल बी द स्टोरी टेलर्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, जिस तरह उन्होंने बोला कि जी वो अब एक जनरेशन से अगली जनरेशन में चीज़ें पास ऑन कर रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट कर रहा होता है उसके पास तो बड़ी पावर होती है, क्योंकि वो तो हिस्ट्री बता रहा है। ठीक है, विजुअल हिस्ट्री बता रहा है। हमारे पास एक फोटोग्राफर्स गैलरी लंदन में एक कोर्स था, उस कोर्स का नाम था हिस्ट्रीज़ ऑफ फोटोग्राफी, नॉट हिस्ट्री, हिस्ट्रीज़ ऑफ फोटोग्राफी, राइट। कि भाई फ़ोटोग्राफी के अंदर मल्टीपल हिस्ट्रीज़ होती हैं। दिस इज़ आइडिया ऑफ ओनरशिप कि जी स्टोरी टेलिंग पावर, अगर ज़िया साहब अपनी स्टोरी खुद सुनाएंगे तो उसका नैरेटिव बहुत डिफरेंट होगा वर्सेस भुट्टो अगर अपनी स्टोरी सुनाएंगे उनका नैरेटिव बहुत डिफरेंट होगा वर्सेस यू नो सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्टोरी, तो पॉइंट इज़ कि पॉलिटिक्स और नरेशन में इट्स वेरी कनेक्टेड, एंड उसकी वजह से गलत फहमियाँ भी आती हैं, उसकी वजह से गलत हिस्ट्री भी बताते हैं। ठीक है, अब वो किताबों में हो या विजुअल फॉर्मेट में हो। आई डोंट नो इफ आई आंसर योर क्वेश्चन। बिल्कुल। ऑनरशिप के ऊपर ही, कंट्रोल के ऊपर ही, पावर के ऊपर ही मेरा तीसरा सवाल सुल्तान साहब से है। सुल्तान, आपने 2014 में माउंटेन हेरिटेज आर्काइव का इनेकाद किया गिलगित बल्तिस्तान में। उसी के तनाज़ुर में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक कम्युनिटी ऑनरशिप होती है अपने रिकॉर्ड के ऊपर, आर्काइव के ऊपर, और एक इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल होता है, इसको आपने उस एक्सपीरियंस के तनाजुर में किस तरीके से नेविगेट किया? आपने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा वो वाला? बहुत शुक्रिया सलमान। आज आपने यहाँ इस पैनल डिस्कशन में आयशा सईद और इकबाल कैसर साहब जैसे बड़े इल्मी लोगों के साथ मुझे बिठाया। और पहले यहाँ बात हो रही थी इंडिजिनस नॉलेज की। इकबाल कैसर साहब ने बात की कि उनको आर्काइव करना क्यों लाजमी है, फिर फोटोग्राफी के पॉलिटिक्स की, उसके पावर की। तो हम जिस इलाके में हैं, पंजाब में आज जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इसको अंग्रेज़ों ने रंजीत सिंह के बाद इसको कॉलोनाइज़ किया, और फिर उसके बाद जो लोकल जो कल्चर्स हैं, लोकल नॉलेज है, उसको मखसूस अंदाज में फ्रेम किया।
اور اسکولوں میں یہاں پہ جو مقامی میڈیم ہے وہ اس کے بجائے اردو میں تعلیم دی جانے لگی، تو ظاہر ہے اس سے بھی مقامی جو انڈیجنس نالج تھا، کیونکہ وہ زبان وہ نہیں رہی، تو اس کو بھی کسی حد تک نقصان پہنچا، اور یقیناً وہ اسکولز کے بجائے وہ اورلی ٹرانسمٹ ہوتا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیمرہ کسی کے ہاتھ میں آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس وہ پاور ہوتا ہے فوٹوگرافر کے پاس کہ آپ ایک فریم کے اندر کیا کراپ کرتے ہیں، کیا آپ فریم سے باہر رکھتے ہیں، کیا آپ فریم کے اندر رکھتے ہیں، وہ آپ کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے۔ تو فوٹوگرافی جو ہے ایک ماڈرن میڈیم 1830 کی دہائی میں جس جدید شکل میں آج ہم دیکھ رہے ہیں، امیج کا پرماننس، یہ ایوالو ہونا شروع ہو گیا فرانس میں اور برطانیہ میں۔ تو اس کے 3-4 سال بعد ہی انگریز اس میڈیم کو ہندوستان لے کر آئے، اور سب سے پہلے انہوں نے شاید مدراس میں کہیں پہ اپنے فوجی ایک یونٹ کو تیار کیا، وہ سارے ہندوستان میں جا کے مختلف کلچرز کو، مختلف لوگوں کو، ان کو ڈاکیومنٹ کریں۔ تو اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے امپائر کو، اپنے اس کو ایک کولونیل ٹول کے طور پہ استعمال کیا تاکہ وہ آسانی سے ان لوگوں کو مینیج کر سکیں، ان کو کنٹرول کر سکیں، ان کے اوپر ان کی گرفت مضبوط ہو۔ تو سب سے پہلے تو وہ انہوں نے ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا، اور 1840 تک فوٹوگرافی اور کیمرہ جو ہے وہ اب آپ برٹش لائبریری کے آن لائن گیلری میں دیکھ لیں یا گیٹی امیجز جو دوسرے آن لائن آرکائیوز ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 1840 تک یہاں پہ تصویریں بننا لاہور میں شروع ہو گئی تھیں۔ تو جو طاقتور لوگ تھے صرف انہی کو بہت ایک عرصے تک ایکسیس حاصل تھا اس میڈیم تک۔ ایون ریسنٹلی اب تک بھی اور پھر اس کے بعد اس میں یہ تھا کہ شہر میں اربن ایریاز اور رورل ایریاز میں مخصوص لوگوں کو ایکسیس حاصل تھا جو اس میڈیم کو افورڈ کر سکتے تھے۔ انگریز چلے گئے، یہاں پہ انہوں نے میموری انسٹیٹیوشنز بنائیں جس میں یہاں پہ میوزیمز ہیں، آرکائیوز ہیں، یہ انگریزوں کے بنے ہوئے ادارے ہیں ان چیزوں کو پرزرو کرنے کے لیے، ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو انگریزوں کے جانے کے بعد بھی یہ میڈیم جو ہے عام لوگوں کو اس تک ایکسیس حاصل نہیں تھا، اور فوٹوگرافی کی تاریخ اور اس کی ایولیوشن کی پاکستان میں اگر بات کریں تو میرے خیال میں اس ملک میں اس گاؤں گاؤں تک جب کیمرہ پہنچا ہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں پہلی بار جب کیمرہ دیکھا تو وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان میں 1970s میں جب شناختی کارڈ کا اجرا ہوا، تو اس پورے ملک میں شناختی کارڈ لازمی قرار دیا گیا، اور سب لوگوں کو ایک فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن۔ تو اس میں یہ ہوا کہ سب لوگوں نے پہلی بار چھوٹے علاقوں میں کیمرہ پہلی بار دیکھا، کیمرے کو فیس کیا۔ اس سے پہلے شہروں میں انگریزوں کے زمانے میں جیسے میں نے کہا کہ 1840s میں ہی لوگوں نے کیمرہ دیکھا تھا، لیکن میں جہاں سے ماؤنٹین ہیریٹیج آرکائیوز کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں تو گلگت بلتستان اور چترال کے ایسے علاقے اور ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ 1970s میں بھٹو کے زمانے میں کیمرہ انہوں نے پہلی بار دیکھا۔ تو اب ہم ایک روایتی معاشرے میں رہتے ہیں، تو اس ڈرائیو کے دوران پورے ملک میں ملک گیر سطح پہ جو شناختی کارڈ کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں مجھے یاد ہے میری والدہ کی شناختی کارڈ پہ تصویر نہیں ہوتی تھی، تصویر کی جگہ ان کے نادرہ کے آنے سے پہلے انگوٹھے کا نشان ہوتا تھا، اور پھر جو مرد ہوتے تھے ان کی اس کی کئی وجوہات تھیں، مجھے نہیں پتہ اربن ایریاز میں یہ کیسے تھا۔ تو اس میں جینڈر، پاور، بہت ساری چیزیں تصویر جو ہے اس کے اندر پنہا ہیں، اور والدائیں جو ہیں آپ کو اپنی والداؤں کے بارے میں کہانیاں سناتی ہیں، اسپیشلی جب وہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے گزر گئی ہیں۔ میری جو نانی تھی وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے گزر گئی تھیں، تو میری والدہ اکثر مجھے بہت پیار محبت سے اپنی والدہ کو یاد کرتی تھیں اور ان کی کہانیاں سناتی تھیں۔ میری والدہ اب ان کی عمر 85 سال ہے، تو میری نانی جو ہے 70s میں انتقال کر گئی تھی میرے پیدائش سے پہلے۔ تو میں ان سے بچپن میں پوچھا کرتا تھا کہ ان کی کوئی تصویر ہے، تو وہ بتاتی تھی کہ اس زمانے میں کیمرے کہاں ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد شناختی کارڈ کا زمانہ آیا، اس میں بھی میری والدہ جیسے کئی خواتین کی تصویر شناختی کارڈ پہ قبائلی وجوہات کی وجہ سے، روایات کی وجہ سے، اور اس وجہ سے وہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ میڈیم ایوالو ہونے لگا، اور آج آپ دیکھ لیں یہ ایک بہت ہی ایک ڈیموکریٹک، انکلوسیو، ایکسیسیبل ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے چترال میں کوئی خاتون آج رہ رہی ہیں،
یا گوادر میں تربت میں کوئی خاتون رہ رہی ہیں, ان سب کے پاس اب یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, اسمارٹ فونز آئے ہیں, تو وہ اپنی زندگیوں کو جس کلاس میں بھی ہیں, جس علاقے میں بھی ہیں, کسی اربن سیٹنگ میں ہیں, کسی رورل سیٹنگ میں ہیں, اس کو وہ ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں, اس کو اگلی نسلوں کے لیے پہنچا سکتے ہیں. اب میری نانی جو ہے, جن کی شکل ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے کہ وہ کس طرح کی دکھتی تھی, اگلے نسلوں میں یہ نہیں ہوگا. لیکن اب یہ ہے کہ جو فزیکل جو میڈیا تھا ڈیجیٹل کے آنے سے پہلے, ان کی پریزرویشن, ان کی پرماننس, ان کا اسٹوریج کی اگر بات کر لیں, اور پھر ڈیجیٹل ایک نیا فرنٹیئر ہے, تو اس کے پرماننس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں, اور اس میں بھی تیزی سے یہ جو مختلف فارمیٹس ہیں, مختلف ان کو ڈیٹا اسٹوریج کے, اور یہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. بالکل. تو یہ جو ہے اس میں معاشی, سیاسی, سماجی بہت ساری لیئرز ہیں, یقیناً اس میں جینڈر, پاور. تو اب یہ چیز آہستہ آہستہ ڈیموکریٹائز ہو رہی ہے, اور یہاں پہ جب انٹرنیٹ کا زمانہ آیا اور سوشل میڈیا کا مڈ 2000s میں, فیس بک اسپیشلی, یوٹیوب, اس طرح کی چیزیں آئیں, تو ساؤتھ ایشیا میں مقامی طور پہ لوگوں کا ماضی کے امیجز کا جو شوق تھا, دیکھا دیکھی, انٹرنیشنلی جو چیزیں ہو رہی تھیں, ان کو دیکھ کے ان کا شوق بھی شروع ہو گیا. تو پاکستان میں سٹیزنز آرکائیو جیسے, ہندوستانی پنجاب میں اس وقت جو ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا آرکائیونگ کا پروجیکٹ چل رہا ہے, انڈیا میں پنجاب ڈیجیٹل لائبریری جیسے, اس طرح کے انیشیٹیوز شروع ہو گئے. تو اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان جیسے علاقے جہاں پہ کوئی آرکائیو یا میوزیم نہیں ہے, اور ہماری نمائندگی وہاں نہیں ہو رہی ہے, تو اس دوران میں نے اپنے طور پہ ایک پیشن پروجیکٹ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ماؤنٹین ہیریٹیج آرکائیو کے طور پہ ہم نے شروع کیا چھوٹی سطح پہ, اور ہم وہاں پہ اورل ہسٹریز مقامی لینگویجز میں جو ولنریبل ہیں, اور پھر اس کے بعد لوگ ہمیں جو تصویریں وغیرہ نیگیٹیوز دے دیتے ہیں, جتنا وہاں انہوں نے پروڈیوس کیا ہے, کنزیوم کیا ہے, تو اس کو ہم آرکائیو کرتے ہیں. 1885 میں غالباً ایک کلونیل مشن گلگت بلتستان پہلی بار کیمرہ لے کر آیا, لیکن تب وہ کیمرہ عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. آزادی کے کئی سال بعد اب کیمرہ عام لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہے, اور ان کی ہسٹری کو ملٹی ووکل بنانے کے لیے, ان کو تاریخ میں نمائندگی دینے کے لیے, مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے علاقوں میں اس طرح کے انیشیٹیوز اور اس طرح کے آرکائیوز کی بہت ضرورت ہے. شکریہ سلطان, آپ نے بہت تفصیلی طور پہ ہمیں سب کو گائیڈ کیا, سمجھایا کہ یہ انیشیٹو آپ نے کیسے لیا اور کس کس طرح کے آپ کو مراحل سے گزرنا پڑا. میں اس پینل ٹاک کو آپ لوگوں کی اجازت سے تھوڑا سا مزید سمپل بھی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم میں بہت عام لوگ موجود ہیں, حالانکہ میرے پاس بہت ٹیکنیکل سوال تھے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک اس سوال سے مزید شروع کریں. آپ تینوں اس پہ پلیز اپنے کامنٹس دیجیے گا کہ عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جب آرکائیو فزیکلی موجود تھیں, الماریوں میں, باقی ہر جگہ پہ موجود تھیں, ان کو ڈیجیٹائز کرنے کی ضرورت کیوں آئی, یہ عام آدمی جاننا چاہتا ہے. اور دوسرا, پاکستان جیسے ملک میں اس پروسیس میں کیا چیلنجز آئے, اور ساتھ ہی ساتھ کیا اپرچونیٹیز آئیں. آپ سب اپنے تجربات سے بتائیے ہمیں. سر آپ شروع کریں. دیکھو جی, ایک بہت اہم سوال ہے کہ اسی کیوں کی کرنا چاہتے ہیں. جس شہر 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ. ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ. ਉਹ ਕਮਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਮੁਗਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਤਬ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ. ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ. ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਜਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮੀ ਨੁਸਖੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਲਮੀ ਨੁਸਖੇ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਨੁਸਖੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮੀ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਰੱਕੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਕਾਪੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਰਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। बिल्कुल ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਕਾਨਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। बिल्कुल पेपर प्रिजर्वेशन ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਏਜ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ जी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਲੋਪੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਲੋਪੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡਿਸਕ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਸਕ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲੋਪੀ 'ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ बिल्कुल सर ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। बिल्कुल सर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਸਟਿਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। बिल्कुल ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਾਰਡ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ। बिल्कुल ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। बिल्कुल आयशा आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? बेसिक सा जो क्वेश्चन है, जितने लोग भी इधर बैठे हुए हैं, बिकॉज हमें अगर आप देंगे तो हम तो इस पर बोलते रहेंगे, बेसिक 2 दिन बोलते रहें। द पॉइंट इज़ कि इधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके पास पुरानी एल्बम्स हैं, बिल्कुल ठीक है। पुरानी एल्बम्स में अब वो देखते हैं कि अक्सर तस्वीरें येलो हो जाती हैं, ठीक है। तस्वीरें येलो होती हैं बिकॉज वो पेपर एसिडिक होता है, ठीक है। आप जब चीज़ें हम अक्सर देखते थे कि पहले एल्बम्स में जब आप डालें ना, ज़्यादा देर एल्बम रहे अगर बंद तो प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है अक्सर,
ٹھیک ہے, اور وہ جب آپ تصویر نکالتے ہیں تو تصویر ڈیمیجڈ ہوتی ہے. دا پوائنٹ از کہ دیکھو سلمان, دیر کپل آف تھنگس. پہلی بات ہے کہ ایک دا بیسک انڈرسٹینڈنگ کہ جی آرکائیونگ ضروری ہے کیوں, ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ والے ملکوں میں لوگ اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں اور آپ کو کیوں اتنے الوف بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے تو وی نیڈ ٹو ریئلائز دس کہ وی آر ناٹ ویری پراؤڈ آف آر ہیریٹیج. جس طرح کیسر صاحب نے کہا جی زبان پہ آپ یو آر ناٹ ویری پنجابی بولتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اردو بولتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, انگریزی آپ کو آتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سملر تھنگس ہیپن ان ویژولی ایز ویل, ٹھیک ہے. مطلب گاؤں جانا آپ پسند نہیں کر رہے لیکن آپ کو کھانا ایک دو جگہوں کا بڑا اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کھانے کی ہسٹری کیا ہے وہ آپ پتہ کرنا نہیں چاہتے. ان گلیوں میں آپ جانا نہیں چاہتے جہاں سے وہ مٹیریل سورس ہو رہا ہے, چاہے وہ سبزی ہو چاہے اسپائسیز ہوں, بیکاز دیٹ از ٹو ٹیکی فار اس, رائٹ. سو دا پوائنٹ از کہ ایک تو آرکائیونگ ہوتی ہے کہ جی ایک تو کانٹینٹ کی آرکائیونگ ہے نا, اور ایک ہے ویژول آرکائیونگ. آپ ویژول آرکائیونگ کی بات کر رہے ہو, میں کہہ رہی ہوں دے آر بوتھ کنیکٹڈ. جو ویژول آرکائیونگ ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم باکسز ہوتے تھے, آرکائیول باکسز, جس میں آپ اپنی چیزیں سنبھالتے ہیں. وہ ایسڈ فری ہوتے ہیں. ایسڈ فری کا مطلب ہے کہ وہ ڈیمیج نہیں ہوتے, اس کو آپ لائٹ سے بچاتے ہیں. آئیڈیلی کسی بھی میوزیم میں اگر آپ جائیں تو تصویروں پہ فلیش نہیں مارتے کیونکہ اس کی امیج کی جو کیا کہتے ہیں لائف وہ چھوٹی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. آرکائیونگ امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ اگلی جنریشن کو اسٹوری کیا بتانی ہے. آدھے سے زیادہ لوگوں کو پارٹیشن کا نہیں پتہ کیوں ہوئی, کیسے ہوئی. آج تک ہم 75 سال بعد ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ یار صحیح تھا یا اٹ واز اے گڈ ڈیسیجن اور اے بیڈ ڈیسیجن, ٹھیک ہے. ڈیم اٹ وی نیڈ ٹو جسٹ انڈرسٹینڈ اٹ, رائٹ. سو آئی تھنک آرکائیونگ میں وہ پروسیس ہے. مگر مجھے جو آج کل جو الارمنگ یا ارجنٹ چیز لگ رہی ہے کہ اب ڈیجیٹل آپ کے پاس ٹولز آ گئے ہیں بہت سارے, اور جس طرح کیسے صاحب نے کہا کہ جی آپ فلاپی سے دیر ڈفرنٹ میڈیمز دیٹ وی سارٹ, اور ہم وہ جنریشن ہے جس نے دونوں سائڈس جینوئنلی ایکسپلور کی ہوئی ہیں. ہم نے آرکڈ کا زمانہ بھی دیکھا ہے, ہم نے آج کل جو بھی چل رہا ہے وہ بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے. میں اپنی لینگویج بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کر رہی ہوں. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ میڈیم تو چینج ہو رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس بہت سارا ڈیجیٹل جنک آ رہا ہے. پہلے آپ تصویریں کھینچتے تھے یا کرتے تھے کیونکہ اس پہ پیسے انوالو ہوتے تھے, دیر واز اے لاٹ آف منی انوالو, تو تھنگس ور ویری انٹینشنل. میں تصویر کھینچ رہی ہوں, مجھے پتا ہے کہ جی اس پہ 5,000 روپये صرف ایک تصویر پہ لگ رہا ہے, تو میں سوچ سمجھ کے کھینچ رہی ہوں, پھر میں اس کو سنبھال رہی ہوں. اب میں ایک سیکنڈ میں 50 تصویریں کھینچ لیتی ہوں. تو دا پوائنٹ از ڈیجیٹل جنک اور نوائز بہت زیادہ ہو رہا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو فگر آؤٹ اینڈ نیویگیٹ دا ٹولس کہ, اور وہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے تو ادھر ہم لوگ کو پاس. کینیا, برازیل میں بہت سارے مزے کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں جو کمیونٹی ڈریون ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہیریٹیج پروجیکٹ ہے, آئی ایم پریٹی شیور دیٹ واز کینیا اوپن ہیریٹیج پروجیکٹ, جس میں بیسکلی لوگ چیزیں ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اور آپ تک بھیجواتے ہیں اپنے کلچر کی, ٹھیک ہے. تو جس طرح بھی سلطان نے بولا کہ جی ہر گھر میں موبائل ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو موبائل کی وجہ سے آپ خود ایکچوئل کمیونٹی کے اندر ایک پرٹیکولر, فار ایگزامپل کیپ کا میوزیم ہے, اور اب آپ سوچیں کہ آپ کو قصور سے کوئی بندہ تصویریں بھیج رہا ہے اپنی کوئی کسی چیز کی, یا ہنزا سے کہیں سے بھیج رہا ہے. سو اٹس ویری آئی ڈونٹ نو, وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ فار آورز, بٹ آئی تھنک ارجنسی یہ ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ وائی ڈو وی نیڈ ٹو آرکائیو اٹ. بالکل, پلیز سلطان اس پر روشنی ڈالیے. عائشہ اور اقبال قیصر صاحب آلریڈی اس کی اہمیت کے بارے میں بتا چکے ہیں اور اس کے ممکنہ مسائل کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم ایک تو آپ کا ہے جب سے ہمارے پاس کمپیوٹرز ڈیجیٹل چیزیں آئی ہیں تو ایک آپ کے پاس ہے بورن ڈیجیٹل ڈیٹا جو آلریڈی ڈیجیٹل ہی پیدا ہوا ہے. ایک آپ کے پاس وہ ڈیجیٹل ڈیٹا ہے جو ڈیجیٹل نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو ڈیجیٹائز کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ اب ہم جس تاریخی اور ثقافتی شہر میں موجود ہیں یہاں پہ ہم پڑھتے آتے ہیں کہ ہندوستان کی پہلی فارسی کتاب کشف المحجوب داتا علی حجویری صاحب نے آج سے قریب 1000 سال پہلے اسی لاہور شہر میں لکھی ہے. اب مجھے نہیں پتہ اس کے کوئی اوریجنل نسخے موجود ہیں, کہاں موجود ہیں, کس شکل میں موجود ہیں. تو اس طرح کی قیمتی اور نایاب چیزیں جن کو ڈیجیٹل کے چند بیسک فوائد میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نازک چیزیں, قیمتی چیزیں, ان کو آپ فزیکلی ایکسیس نہیں کر سکتے فار ڈفرینٹ ریزنس.
وہ چیزیں چوری ہو سکتی ہیں, ان کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے, ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس طرح کی نایاب اور فریجائل چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنا تو لازمی ہے تاکہ وہ اوریجنل بھی محفوظ رہیں اور ڈیجیٹل شکل میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اپنے ریسرچ میں, تعلیم میں اس کو کر سکیں. تو 500 سال پہلے پرنٹنگ شروع ہوئی گٹنبرگ صاحب, تو انہوں نے پہلی جو کتاب چھاپی وہ بائبل تھا جرمنی میں, السٹریٹیو انہوں نے بائبل چھاپی. اور اب جرمنی میں گٹنبرگ میوزیم میں اس کو میرے خیال میں کوئی بم پروف ایک والٹ کے اندر اس نسخے کو رکھا گیا ہے. اس کے کوئی 35-36 نسخے میرے خیال میں یا کچھ درجن نسخے پرنٹ ہوئے ہیں جو دنیا کے مختلف جگہوں پر ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. تو ان چیزوں کو وہاں اہمیت دی گئی ہے اور ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا اور وہ اس کو اپنا قومی خزانہ تصور کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں یونیسکو نے ایک لسٹ بنائی ہے, میموری آف دا ورلڈ انٹرنیشنل لسٹ, جہاں پہ آپ کے قوم کے لیے جو اہم ترین چیزیں ہیں, دستاویز ہیں, ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے اس ملک میں ایک تو ایک کولونیل سیٹ اپ سے ہم نکلے ہیں, ایک جو خاص قسم کی ہماری بیوروکریسی ہے, اور پھر اس کے بعد بنیادی طور پہ جنوبی ایشیا کولونائزیشن کے بعد ہم ایک غریب ملک ہیں. ہمارے پاس مختلف طرح کے وسائل نہیں ہیں اور دوسرے چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو اس طرح سے اب تک بھی نہیں کر پائے ہیں, اور اس وجہ سے بھی بہت سارے ہمارے خزانے جو مختلف شکلوں میں ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. تو اگر ان کو میپ نہ کیا جائے, ان کو دیکھا نہ جائے, تو اس ملک میں جس طرح کے سیلاب آ رہے ہیں, جس طرح کے زلزلے آ رہے ہیں, اور پاکستان کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو سب سے ولنریبل ممالک میں سے ایک ہے, اور اس کے لیے ہم معاشی طور پہ اور دوسرے طریقے سے پریپیئرڈ نہیں ہیں. تو جب آپ پریپیئر ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے فرنٹس ہیں, نہ صرف سروائیول ہے کہ آپ نے صرف زندہ رہنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کا ایک کلیکٹیو کلچر اور میموری بھی ہے. تو ہم بنیادی چیزوں کا ہی اگر نہیں کر پاتے ہیں اس ملک میں مقابلہ, تو یہ جو کلچر, ہیریٹیج, پاسٹ, میموری جو ہے وہ ہمارے پریورٹیز میں سے نہیں ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو بچانا, ان چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنا, یہ ان کو ایکسیسیبل بنانا اس ملک میں بہت ہی اہم ہے. سلطان, اگلا سوال میرا آپ ہی سے ہے, پھر میں چاہوں گا دوسرے پینلسٹ اس پہ کامنٹ کر سکیں. جب آپ ہماری ٹریننگ کر رہے تھے اور ہمیں اس فیلڈ سے متعارف کروا رہے تھے, تو ایک بیسک چیز آپ نے بتائی تھی کہ جی آرکائیو کسے کرنا ہے, شوڈ وی آرکائیو ایوری تھنگ اور ناٹ. اس پہ ایک بڑا سوال آتا ہے. اور پھر جو چیزوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کی چوائس کتنی ڈیلیبریٹ اور کانشیس ہوتی ہے کہ مجھے یہ آرکائیو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب فار ایگزامپل پھجے پائے والا ہے, اس کو آرکائیو کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا ناشتے والی جگہیں ہیں, اور اسی کے علاوہ انسٹیٹیوشنل آرکائیوز آ جاتی ہیں. تو یہ جو ایک کنٹراسٹ ہے, چونکہ آپ نے کئی پروجیکٹس کیے ہیں اس فیلڈ کے اندر ہیں, اقبال کیسے صاحب, عائشہ بھی اس پہ بات کریں گی, آپ ذرا اس پہ بتائیے یہ پروسیس کیا ہے, ان کو ذرا سمجھائیے. اس چیز پہ آج کل دنیا میں بہت بحث ہو رہی ہے کہ کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے وہ یہ سلیکشن کرے کہ کیا چیزیں ہم نے مستقبل کے لیے بچانی ہیں, کیا چیزیں نہیں بچانی ہیں, اور وہ پاور آپ کے پاس کیسے آتی ہے. تو سب سے پہلے تو وہ پاور آپ کے انسٹیٹیوشنز کے پاس ہے جو اسٹیٹ رن کرتی ہے, آپ کے تعلیمی اداروں کے پاس ہے. تو وہ سارا ہم نے برطانوی جو یہاں پہ سامراج تھا یا جو کولونائزیشن تھی اس سے ہم نے انہیریٹ کیا ہے, اور اسی ماڈل کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. تو اس ماڈل میں تو مقامی لوگوں کے لیے, مقامی کمیونٹیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو اب آزادی کے بعد اب 80 سال ہونے کو جا رہے ہیں, تو ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, دوسرے کریٹیکلی ہم نے دیکھا نہیں ہے ان چیزوں کو, اور ان کو اہمیت نہیں دی ہے, تو وہ جوں کہ توں اسی طرح سے ہی چل رہے ہیں. تو ہماری بیوروکریسی میں بھی جو سب سے کمزور سیکرٹری صاحب ہوں گے وہ کلچر کے ہوں گے, جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پیسے نہیں ہیں. تو اب ہم نے ان کو کرٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اب یہ اس ڈیجیٹل دور میں جب لوگوں کی اپنی دیکھا دیکھی, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے, سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے, آن لائن, کیونکہ وہ زیادہ ڈیموکریٹک ہے, اس کو سرکار نہیں چلاتی انٹرنیٹ کو, ہاں کبھی کبھی پابندی لگ جاتی ہے مخصوص ویب سائٹس کے اوپر. تو لوگوں نے, کمیونٹیز نے جب یہ دیکھا تو چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. مثلا یہ سٹیزنز آرکائیو ہے, تو
सरकारी जो इदारे हैं उनको बहुत बाद में होश आया और अब वो अपनी चीज़ें डिजिटाइज कर रहे हैं, और जो हमारी गालिबन 18th अमेंडमेंट जिसके पास सूबों को ज़्यादा इख्तियार दिया गया है, तो उसके बाद भी एक ख़राबी पैदा हो गई है। अब पंजाब आर्काइव्स आप जाएंगे, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अब वफाक में नेशनल आर्काइव्स जाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं है पंजाब आर्काइव्स के मुकाबले में, या सिंध आर्काइव्स आप जाएंगे, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। इस वजह से भी हमने बाज़ औक़ात कुछ सोचा नहीं होता है, या पता नहीं उनको सही तरीके से उन पे पॉलिसीज़ पे अमल नहीं कर रहे होते। तो अब जो है ये चीज़ किन को फ़ैसला करना चाहिए, क्या चीज़ बचानी है, क्या चीज़ नहीं बचानी है। तो इस पे ऑस्ट्रेलिया में विरसे की बहुत बड़ी एक एक्सपर्ट हैं और स्कॉलर हैं, डॉक्टर लॉरा जेन स्मिथ। उनकी जो थ्योरी है वो डायरेक्टली आर्काइव्स के ऊपर तो नहीं है, लेकिन वो हेरिटेज के ऊपर है, जो यहाँ पे भी रेलेवेंट है। उनकी जो एक थ्योरी है वो है ऑथराइज्ड हेरिटेज डिस्कोर्स, कि हेरिटेज माजी जो है उसमें अहम क्या है, उसमें अहम क्या नहीं है, उसके फ़ैसले कौन करता है। वो उसमें तनकीद करती हैं कि आज भी वो तमाम इदारे मगरिब में बैठे हुए हैं जो आपके माजी का क्या बचाना है, क्या नहीं बचाना है, चाहे वो यूनेस्को हो, चाहे वो इक्रोम हो, चाहे वो आईकॉम हो, इकमोस हो, ये तमाम इदारे, और नॉलेज प्रोड्यूसिंग और पब्लिशिंग माजी के बारे में, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, वो तमाम इदारे आपके यहाँ पे पब्लिकेशंस कहाँ से हो रही हैं, किताबें कहाँ से आ रही हैं, नॉलेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। पहले ही इस इदारे में उसके लिए तो उर्दू में मैंने कोई लफ्ज़ नहीं देखा है, कॉलोनाइजेशन की वजह से एक एपिस्टेमिक वायलेंस, यानी एक इल्मी तशद्दुद इस इलाके में अंग्रेज़ और कॉलोनाइजेशन कर चुके हैं, जिसमें वो कामयाबी से आपको ये बावर करा चुके हैं कि आप पेंडू हैं, आपकी अपनी चीज़ें, जैसे टांके की बात हो रही थी, वो अहम नहीं है, उसको बचाना अहम नहीं है। तो हमारे अभी तक कल्चरल जो पॉलिसी है हमारी नेशनल, वो ड्राफ्ट की शक्ल में है। वो मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत में वो ड्राफ्ट बना था, कई सालों से उस पर काम हो रहा था, वो आगे अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो उसमें मैं उस ड्राफ्ट में देख रहा था, जैसे अब हम डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज की बात कर रहे हैं, दस्तावेजी विरसे की बात कर रहे हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज का लफ्ज़ ही नहीं है। हमारा जो नेशनल कल्चरल पॉलिसी का जो ड्राफ्ट अभी बना है, तो इन चीज़ों को क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है और कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। चाहे वो एक प्राइवेट आर्काइव हो, जिस तरह से प्राइवेटली रन सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो सरकारी कोई आर्काइव हो सूबाई सतह पे या वफाकी सतह पे, तो फैसला लोगों ने ही करना है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। उनके लिए फज्जे का पाया इम्पोर्टेंट है अंदरून शहर वालों के लिए, या डबल शॉट इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या मेमोरीज इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए, वो फैसला वो कम्युनिटी करेगी। लेकिन इसमें ओपन होना चाहिए, डिस्कशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मल्टी वोकल होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल होने चाहिए। वो कॉलोनियल वो मॉडल नहीं होना चाहिए जिसमें एक क्यूरेटर, एक कस्टोडियन या एक एक्सपर्ट कैम्ब्रिज में बैठा हुआ है या किसी लाहौर म्यूज़ियम में बैठा हुआ, वो अकेला अपने एक मखसूस टीम के साथ एक बंद कमरे में फ़ैसला ना करे कि हमने क्या चीज़ बचानी है, क्या चीज़ नहीं बचानी है। और फोटोग्राफी की अगर बात करें तो फोटोग्राफी ये मीडियम जब से ये मशहूर हुआ, तो मगरिब में ये बहस शुरू हुई कि ये आर्ट है या नहीं है, क्योंकि उससे पहले पेंटिंग एक विजुअल मीडियम वहाँ पे मौजूद थी जिससे आप मुख्तलिफ मनाजिर को डॉक्यूमेंट करते थे और उस पर बहुत टाइम लगता था। तो इस पे बहुत बहस हुई। जो रवायती आर्टिस्ट थे उन्होंने इसको अपोज किया कि ये आर्ट नहीं है, तो म्यूज़ियम्स में इसको जगह नहीं मिली। लाहौर म्यूज़ियम में यहाँ पे डार साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने किताब भी लिखी है, इनके इन्वेंट्रीज़ के ऊपर कई किताबें लिखी हैं। तो उसमें एक जगह उन्होंने कहा कि लॉकवुड किपलिंग जब आए यहाँ पे, म्यूज़ियम जब शुरू हुआ, तो उन्होंने फ़ोटोग्राफी का एक सेक्शन जिसमें मुख्तलिफ़ इदारों से आने वाले, सरकार के ऑर्गन से आने वाले तस्वीरें जो हैं उनका एक पूरा सेक्शन बना हुआ था जिसमें ग्लास प्लेट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे फ़ोटोग्राफी हुई थी। अब वो गायब है। आज़ादी के बाद हमने इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की मीडियम्स को हमने अहमियत नहीं दी। अगर मुझे जहाँ तक याद है, लाहौर म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफी का बड़ी जो एग्जीबिशन है वो सिर्फ आज़ादी वाली गैलरी है जहाँ पे तस्वीरों की फ़ोटोग्राफी की नुमाइश। इसके अलावा फ़ोटोग्राफी की बेज़ात खुद मेरे ख़्याल में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई डिजिटल या फिज़िकल टेंजिबल शक्ल में कोई नुमाइश हुई है। तो हमें इस चीज़ पे आर्ट स्कूल्स में, जैसे NCA है, पंजाब यूनिवर्सिटी का आर्ट कॉलेज है, मेमोरी इंस्टीट्यूशंस हैं और मुख्तलिफ ऐसे कल्चरल यहाँ के सकाफ़त की सरपरस्ती करने वाले लोग हैं, इकबाल कैसर साहब जैसे लोग हैं, इन सब को शामिल हो के इस पे बात करनी चाहिए कि हमने क्या चीज़ बचानी है, कैसे बचानी है। बाकी साइंटिफिक जो तरक्की है वो तो उनका साथ देती रहेगी,
وہ اگر وہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم اس سائنٹیفک ترقی کو افورڈ کر پائیں گے, اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو نہیں کر پائیں گے. عائشہ اس پہ آپ کامنٹ کریں, اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہی ہے فوٹوگرافی کے اوپر ہی. فار ایگزامپل امریکہ میں جب یہ جو نومیڈ کمیونٹی ہوتی ہے, جو کہیں بھی رہنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں پر بھی ایک فوٹوگرافر کو یہ خیال آیا, یہ اسی پہ سوال ہے کہ شوڈ وی آرکائیو ایوری تھنگ اور ناٹ. تو ان کا یہ تھا کہ جی مجھے ان کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے, ڈیجیٹائز کرنا ہے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو کمیونٹی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی. جب وہ تصویریں لی گئیں اور پھر اس کے بعد جب ان کو رسائی ملی, ایکسیسیبلٹی ملی عام سب کو, تو ان سب نے یہ کرٹیسزم کیا کہ آپ تصویریں تو لے رہے ہیں اور آپ کا موٹیو بھی ٹھیک ہے, بٹ یو آر رومانٹیسائزنگ دا میزری آف پیپل. ٹھیک ہے, اس کو رومانٹیسائز کر رہے ہیں اور آپ کچھ اور وہاں پہ میننگ. پھر ایک اس طرح کے بھی چیلنجز ہیں, چونکہ آپ فوٹوگرافی پڑھی ہے, آپ نے جانتی ہیں, آپ ذرا اس پہ بتائیے ہمیں. یار 2-3 چیزیں. ایک تو جب یہ سلطان بول رہا تھا تو میرے دماغ میں 10 چیزیں چک 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 چل رہی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سلطان نے کور کیا انسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹیشن کے جی انسٹیٹیوٹس مطلب کسٹوڈینز اینڈ آل آف دیٹ واٹ ایور ہی ٹاکڈ اباؤٹ. بٹ ایک مجھے لگتا ہے کہ ہم نا وی آلویز کیپ ڈوئنگ دس بلیم گیم کہ جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہم بڑے غریب ہیں. اب ہیں غریب, کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہیں, آپ کے پاس ٹریننگز نہیں ہیں, آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, آپ کے پاس ٹولز نہیں ہیں, مگر آپ کے پاس فون ہے. مطلب آپ کون سے ایرا میں بیٹھے ہوئے. تو مائی پوائنٹ از کہ واٹ از آرکائیو ہے. آرکائیونگ از پرزروونگ سم تھنگ. ٹھیک ہے, یو کین پرزرو آئدر ان فارم آف رائٹنگ, جو آج تک ہم بھول گئے ہیں کیونکہ وہ تو چیٹ GPT آ گیا تو گئی رائٹنگ. ٹھیک ہے, تصویریں اگر آپ کھینچ رہے ہیں تو آپ اگر اس کو پرزرو. سلمان, اس پوری بات کا لب لباب جو مجھے لگ رہا ہے نا, دا بگیسٹ پرابلم ہے کہ وائی ڈو وی آرکائیو اینڈ واٹ از دا نیڈ آف آرکائیو. اٹس سو ارجنٹ. لائک سلطان سیٹ کہ جی آپ کے پاس سیلاب آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج سے 20 سال پہلے کلام کا لینڈسکیپ اور آج میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب somebody needs to see that نا, کہ how for example a museum probably who talks about visually کہ بھائی how Pakistan changed in the last 30 years. ٹھیک ہے, how we changed in cinema in the last 30 years and so on. There's so many, like you pick a field. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے سائنٹسٹ کی آرکائیونگ, مطلب ان کے کاموں کی آرکائیونگ فرام یو پک واٹ ایور فیلڈ یو آر ان. ٹھیک ہے, آرکائیونگ از crucial part of it. ٹھیک ہے, but the problem is that we are a personalities oriented nation. کہ جی ہم پرسنالٹیز کے پیچھے بھاگتے ہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ ایک سچ ہے اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ آپ کو لٹری سپریمیسی کے غلام ہیں آپ کے. اگر آپ ہارورڈ سے پڑھ کر آ جائیں گے یا کولمبیا سے پڑھ کر آ جائیں گے تو سب آپ کے پیچھے ٹرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جو علم چلم بول رہے ہیں آپ, لیکن پیپل ول اسٹارٹ فالوئنگ دیٹ. سو دس ہول انڈرسٹینڈنگ کہ ریگارڈلیس آپ پنجابی بول رہے ہیں, اردو بول رہے ہیں, بلوچی بول رہے ہیں, آپ میں شعور ہے اینڈ یو کین ایویلیویٹ کہ بھائی کیا میری فیوچر جنریشن کو مجھے بتانا ہے اور کیا مجھے نہیں بتانا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک اتنا ارجنٹ ہے اس وقت, خاص طور پہ AI کے ٹائم پہ, ٹو ہیو دیٹ آرکائیو, بیکاز دا AI ڈز ناٹ ہیو یور آرکائیو, AI ڈز ناٹ ہیو یور ڈیٹا. تو وہ آپ کو بتائے گا کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں, جب ڈیٹا ہی نہیں ہے پاکستان کا, کسی نے لکھا نہیں, کسی نے پبلش نہیں کیا, کسی نے دکھایا نہیں, کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں جو ڈیجیٹلی اویلیبل ہے, تو پوری دنیا میں آپ تو نان ایگزسٹنٹ ہیں. آپ یو فالوئنگ می. ٹھیک ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی آپ کے حیدرآباد دکن کے اندر یا حیدرآباد دا ادر ون کہ واٹ از ان ٹرمز آف فوڈ از ہیپننگ. ٹھیک ہے, مطلب یو پک فوڈ, مطلب فوڈ یار ایک اتنا بڑا, مطلب کلودنگ ہے جو انہوں نے ٹانکے کی بات کی ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو, مجھے آئی گیٹ ویری جذباتی اباؤٹ دس اینڈ آئی گیٹ ویری ایموشنل کہ یار یہ بہت ارجنٹ ہے, اینڈ اسپیشلی فار دا پیپل ہو, ینگ پیپل ہو آر سٹنگ ہیئر, کہ بھائی جو لائف ڈیسیجنس لے رہے ہیں آپ کے آن اے گورنمنٹ لیول, ان کو تو ABC بھی نہیں پتا. سو وائی ڈو یو تھنک دیز پیپل کانٹ بی اے پارٹ آف اٹ انٹل انلیس دے آر سارٹ آف موٹیویٹیڈ. وہ ہوگا کب؟ جب آپ کو آرکائیول میوزیمس دیکھیں گے. کمنگ ٹو یور پوائنٹ, جہاں پر فوٹوگرافی کے ایتھکس کی بات آ جاتی ہے کہ جی ایتھکس کیا ہیں فوٹوگرافی کے, جی ایک سیلاب میں ایک بچہ مر رہا ہے اور آپ کہنے یار میں تصویر لے لوں اس کی, میں تصویر لے لوں. ٹھیک ہے, ایک بڑی تصویر وائرل تھی, اگر اف somebody have seen it, وہ چیل بیٹھی ہوئی اور ایک ساتھ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو ایتھکس تو ہمیشہ سے کوشچن میں اور جرنلزم کے اندر. ٹھیک ہے, وار فوٹوگرافی کے اندر ایتھکس بہت میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جی آپ دوسرے کی, غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کہ جی ایتھکس بہت میٹر کرتے ہیں کہ جی آپ دوسرے کی مزری کو کیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر ریلیجن بھی تو بیچ رہے ہیں آپ رمضان میں. ٹھیک ہے, سو مائی پوائنٹ از وی ڈونٹ
Yeah, we can talk about it for hours. I don't know. I don't know if I covered this or not, but I think the core part of it is, regardless of photography में archiving है या video में है, it's so urgent for underdeveloped countries क्योंकि आप non-existent हैं in the digital landscape either way. बिल्कुल मतलब अगर पंजाबी को आप कुछ अरसे में नहीं प्रिजर्व करेंगे गई, उर्दू को कुछ अरसे में प्रिजर्व नहीं करेंगे, इट्स गॉन. इट विल बी लाइक, इट्स सैड, इट इज़ जेन्युइनली वेरी सैड टू सी. सो व्हाट यू सेड कि जी फोटोग्राफी के अंदर एथिक्स आपको बताने पड़ते हैं, बिल्कुल. ठीक है. इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल यू आर शोकेसिंग समबडी रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, ठीक है, द ट्रॉमा ऑफ द यू नो, मुझे नहीं पता है कोई एक पॉश एरिया में क्या हो रहा है, यू नो, एक रिमोट एरिया में किस तरीके से चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं क्लिनिकली, ठीक है. अब क्लिनिकल साइड पे जाएंगे तो अब आप उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं फॉर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट एस्थेटिकली इट्स लाइक कि यू आर क्रॉसिंग अ लाइन विद समबडीज प्राइवेट डोमेन. समझ आ रही है? तो बट आई मीन आई कैन गो ऑन. ठीक है आयशा, हम आपके जज्बात समझ चुके हैं. इकबाल साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਰਕਾਈਵ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਪਲੀਜ਼. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ 1958 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਭਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ. ਹਾਂਜੀ. ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ. ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 1935 'ਚ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾ? ਜਾ ਕੇ ਪੂਨਾ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਬੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਗਰੀ. ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਘੱਗਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ. ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਵੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹ ਘੱਗਰੇ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਗਿਤ ਔਰ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ DNA 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਲੱਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੜੱਪਾ ਦਰਿਆਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੜੱਪਾ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠਿਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਪਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਹੜੱਪਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਖਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਈ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਟਕੇ ਸਨ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਇਰਤਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਇਰਤਕਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਸਲਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੂਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਫਰਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਬਿਆਨ 'ਚ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਪੈ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਬ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। اب میں چاہوں گا کہ کوئی آڈینس میں سے ہمارے اسٹیم پینلسٹ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے. ہمارے پاس آئی تھنک 5 to 7 منٹس ہیں. کوئی کوشچن ہے تو پلیز بتائیے. اچھا، میرا سوال اقبال قیصر صاحب ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਦਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਕਾਈਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਖੇ ਵੀ ਆਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਸਰ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾਜੀਆਤ, ਇਕਤਸਾਦੀਆਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ. ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਇਰਤਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ. جی نیکسٹ کوشچن. میرا نام عمر ابراہیم ہے. ایک تو تھوڑا سا مائک. تھینک یو فار دس انسائٹفل سیشن. اچھا، اینی باڈی کین آنسر ٹو دس کویسچن. میرا کویسچن یہ ہے کہ جیسے سلطان صاحب نے کہا کہ ابھی ہماری یہ چیز پرائیورٹی نہیں ہے، آرکائیونگ ایک حکومت کی سطح پر اور ایک لے مین کی بھی اس میں، تو کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں اگر ہم سٹیزنس کے اندر دیکھیں یا ایک لے مین کی صورت میں دیکھیں کہ ان کو اگر آرکائیونگ کا ایک کانسیپٹ سمجھانا اور ان کو یہ بتانا ہو کہ اٹ از امپورٹنٹ فار اس، اٹ از امپورٹنٹ ٹو کیپ اینڈ پرزرو آور آئیڈینٹی، تو کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں جن کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے ایک لے مین کا یہ چیز سمجھنا؟ جی تھینک یو. آئی تھنک سلطان صاحب آپ ہی جواب دے دیجیے. جواب دے دیتا ہوں. اگین اس وقت موجودہ ہمارے اداروں کا، چاہے وہ میوزیمز ہوں، آرکائیوز ہوں یا تعلیمی ادارے ہوں، وہ بہت زیادہ حد تک جو ایک کلونیل ماڈل تھا اس کی کہہ سکتے ہیں کہ اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں آگے. تو اسی ماڈل میں اب یہ ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ لوگوں کو بتانا ہے، ان کو سکھانا ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کے بیہیویئر کو اب اس میں ہم ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتے، اور ہر معاشرے کے جو افراد ہیں ان کی انفرادی اور اجتماعی باعث ہوتی ہیں، تعصبات ہوتی ہیں جو ان کے ماضی کا ایکسپیرینس اور ان چیزوں کے اوپر ان کا وہ ورلڈ ویو بنا ہوتا ہے، ان کی پوزیشن بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اب جیسے کہ میں نے اب پہلے جب میں بات کر رہا تھا میں نے بتایا کہ اس بارے میں کسی نے کسی کو ڈائریکٹ نہیں کیا اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ. جب انٹرنیٹ آیا تو انٹرنیٹ ایک بہت زیادہ ڈیموکریٹک ڈیجیٹل ایک میڈیم تھا، ایک فرنٹ تھا جو سب کے لیے ایکسیسیبل تھا. تو وہاں لوگوں نے خود دیکھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میوزیمز کیا ہیں،
اور آرکائیوز کیا ہیں, تو انہوں نے اپنی سطح پہ بلوچستان سے لے کے گلگت تک چھوٹے موٹے ادارے بنائے, گاؤں میں, محلوں میں, علاقوں میں, جو شاید ہم جن کو نہیں جانتے, لیکن بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں انہوں نے اپنی کہانیوں کو, اپنے کلیکشنز کو, اپنی تصویروں کو اپنی سطح پہ جو ان کے پاس اویلیبل ٹولز تھے, چاہے وہ اسمارٹ فونز تھے جو آسانی سے دستیاب تھے, ان سے انہوں نے ان چیزوں کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا. جیسے اب یوٹیوب آپ کھول کے دیکھیں گے تو پارٹیشن کی جو کہانیاں ہیں پنجابی زبان میں, وہ 1-2 چینلز ہیں میرے ذہن سے, وہ ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن میں نے ان کو بہت فالو کیا. تو وہ بہت بنیادی ٹولز کے ساتھ انہوں نے پارٹیشن کی بہت ہی پاورفل کہانیاں ریکارڈ کی ہیں, جو ہندوستان میں بھی مقبول ہیں کیونکہ یوٹیوب وہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے, ایکسیسیبل ہے لوگوں کو. تو انہوں نے اپنے بزرگوں کی کہانیاں انہوں نے ریکارڈ کی ہیں, جس میں نہ صرف ان کی یادیں ہیں بلکہ زندگی کے کئی پہلوؤں کے بارے میں ان چیزوں میں, ان انٹرویوز میں بات ہوئی ہے, چاہے وہ آپ کے کپڑے ہوں, چاہے آپ کے کھانے ہوں, چاہے آپ کا سوشل سٹرکچر ہو, اکانومی ہو, پولیٹکس ہو, بہت ساری چیزیں ہیں. تو پہلے جو سوال یہاں پہ ہمارے بھائی نے کیا تھا آئیڈینٹی اور آرکائیوز کو لے کر, آرکائیوز کا مقصد ایک سنگولر کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ آپ کے آئیڈینٹی کو تشکیل دینے میں آپ کو ہیلپ کرے یا اس کو ڈائریکٹ کرے, مولڈ کرے. وہ صرف ایک اس میں سے ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں سائنٹیفک آپ کا نالج ہے, آپ کا انڈیجنس نالج ہے, آپ کی زبانیں ہیں, آپ کے کھانے ہیں, آپ کے کرافٹس ہیں, بہت ساری چیزیں آرکائیو ہوتی ہیں. آرکائیو صرف ایک لگژری نہیں ہے بلکہ اس کی پریکٹیکل استعمال بھی ہیں. آپ کسی سائنسی ادارے میں کام کرتے ہیں, آج کا جو سائنٹیفک ریسرچ ہے, یا آپ آرٹ میں کام کرتے ہیں, میڈیسن میں کام کرتے ہیں, کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں, تو آج بڑے اداروں کے پاس ان کے آرکائیوز پڑے ہوئے ہیں, ماضی میں کس موقع پہ کس بندے نے کیا کیا, وہ تمام چیزیں ایکسیسیبل ہیں آج کے طلباء کو, جس کی بیسس پہ وہ نئے آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں یا ان کو ریفیوٹ کرتے ہیں یا ان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. میں نے, مجھے لگتا ہے آپ جواب دے دیا. ٹھیک, آخری آپ عائشہ کچھ ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, چھوٹی سی چیز کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آرکائیونگ کا پروسیس ایز این انڈیویجول لیول پہ ہم کیسے شروع کریں, یا اگر ہم اپنی کمیونٹی میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے شروع کریں. تو اس کا ایک بڑا چھوٹی سی جو مجھے لگتا ہے پاپولر کلچر میں جو ایک بہت بڑی سکسیزفل ایگزامپل ہے وہ ہے کوک اسٹوڈیو. ٹھیک ہے, کوک اسٹوڈیو جو میوزک میں اس وقت کر چکا ہے, اگر پتہ نہیں اب ان لوگوں کی ٹیم ویم کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن اگر کبھی پاکستان میں کوئی میوزیم بنتا ہے میوزک کے اوپر, ٹھیک ہے, یا میوزیکل انسٹرومنٹس کے اوپر, یا کیا کہتے ہیں میوزیکل کولیب, اتنا ڈیٹا ہے یار, اتنا ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے اتنے سیزنس کے اندر, اور وہ اب واٹ آر دے ڈوئنگ, مطلب وہ بے شک ایک سکسیزفل کمرشل پروجیکٹ ہے, بٹ واٹ آر دے ڈوئنگ آن دا بیک اینڈ. اگر آپ سوچو کہ وہ بلوچستان سے بھی ایک میوزیشین لے کر آ رہے ہیں, وہ لیاری سے بھی ایک میوزیشین لے کر آ رہے ہیں, وہ ریپر بھی چک کے لے کر آ رہے ہیں. They have developed an ecosystem of musicians from around the country. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, وہ آرکائیونگ ہی تو ہے. ٹیکنیکلی اٹ از اے فارم آف این آرکائیونگ نا. ایگزیکٹلی. میں اس پہ صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا عائشہ کی بات پہ یہاں پہ. تو بھٹو صاحب کے زمانے میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوئیں, بری چیزیں بھی ہوئیں. تو اس زمانے میں فیض صاحب کو PNCA کا ڈائریکٹر بنایا گیا اسلام آباد میں. اقصی مفتی صاحب مشرقی یورپ میں PhD کر رہے تھے, وہ وہاں پہ سیاسی شورش کی وجہ سے وہ بھاگ کے آئے, فیض صاحب کے ساتھ کام کرنے لگے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو آپ کا لوک ورثہ ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. اسی PNCA کے اندر پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس, جس کو فیض صاحب ہیڈ کر رہے تھے, اس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈویژن بنایا, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی چیز ہے, اس کا ایک الگ سے ایک حصہ ہونا چاہیے. پھر اقصی مفتی صاحب نے لوک ورثہ کی بنیاد ڈالی, جو ایک الگ ادارہ بنا, اور دیکھتے دیکھتے وہ PNCA سے بڑا ادارہ بنا. 70s میں جاپان حکومت کی تعاون سے انہوں نے اس ملک کے ہر کونے میں جا کے انہوں نے آپ کے میوزک کو ریکارڈ کیا. PTV کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کیا, اور ہفتے میں ایک دن لوک موسیقی کا ایک پروگرام شروع ہو گیا. مجھے یاد نہیں اس کا نام کیا تھا, لیکن میں جب اقصی مفتی صاحب سے مجھے 2 بار ملنے کا موقع ملا, تفصیلی ان کو انٹرویو کرنے کا موقع ملا ان کے گھر پہ, تو اقصی مفتی صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے تھرو علن فقیر, یہ جو صحرائی چولستانی سٹائل میں گانے گاتی تھیں, کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا ان کا, ہندوستانی ایک گانے کے لیے بھی انہوں نے, فلم کے لیے بھی, ریشما. 70s میں وہ کہتے ہیں کہ لوک ورثہ نے اس طرح کے فنکاروں کو
متعارف کروایا بڑی سطح پہ، اور وہ دیکھتے دیکھتے بہت بڑا ادارہ بن گیا. تو میوزیم موسیقی کی جب آپ بات کر رہی تھیں تو یہ کچھ سال پہلے جب چیزیں ڈیجیٹائز ہونے لگیں ملک میں، تو اسمتھسونین جو دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے واشنگٹن میں، انہوں نے لوک ورثہ کے ساتھ پارٹنرشپ کیا، اور 70s میں جو اقصی مفتی صاحب جو آوازیں، جو لوک موسیقی وہ ریکارڈ کر چکے تھے، وہ ڈیجیٹائز ہو گئیں. اب ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ جو چیزیں ڈیجیٹائز ہوتی ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی عام ریسرچر کے لیے، عام لسنر کے لیے. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ لوک ورثہ نے یوٹیوب پہ اپنا ایک چینل بنایا اور وہ پرانی چیزیں اس پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. تو اقصی مفتی صاحب ایک انٹرسٹنگ بات بتا رہے تھے جب میں ان سے ملا، تو یہاں پہ کسی دوابے کا ذکر کر رہے تھے پنجاب میں، تو یہاں پہ داستان گوئی ہوتی تھی پنجابی زبان میں، اردو میں نہیں. تو وہاں پہ جو داستان گو ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو ٹرین کرتے تھے. اس ٹرین کے دوران ان سے ایک ایکسرسائز کروایا جاتا تھا، اس ایکسرسائز کا نام تھا زبان توڑ. اقصی مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ زبان توڑ اور کیلیفورنیا کے جو کالے غریب بچے ہیں انہوں نے اپنی جو ریزسٹنس کی ایک موسیقی کی شکل میں وہ لے کر آئے، جسے آج ہم ریپ میوزک کے طور پہ جانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں زبان توڑ ایگزیکٹلی پنجابی زبان میں کیلیفورنیا میں شروع ہونے والا، کالے جو سلمز میں شروع ہونے والا جو ریپ موسیقی ہے وہ بالکل سملر ہیں. تو یقیناً، اور اقبال قیصر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہیومینٹی کی بہت ساری کنیکشنز ہیں، بہت ساری ایکسپریشنز ہماری کامن ہیں، کلچر میں، تہذیب میں، کھانوں میں ہم بہت الگ تو نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے گہرائی میں جا کے دیکھیں تو بہت ساری سملیرٹیز بھی ہیں. ٹھیک ہے، وقت کی قلت ہے، آخری سوال بالکل. جی شور. میرا نام حذیفہ ہے، میرا تعلق گورنمنٹ کالج سے ہے. آپ نے بات کی کہ آج کل آرکائیو کرنا ڈیجیٹلی بہت آسان ہو گیا ہے تھرو انٹرنیٹ، تھرو یوٹیوب. اس کا تو یہ بھی مطلب ہے کہ جو شخص آرکائیو کر رہا ہے یا جو شخص ہسٹری ریکارڈ کر رہا ہے، جو جا کے یہ نیریٹیوز اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے کوالیفیکیشن کو چیک کرنے کا شاید کوئی کانکریٹ ذریعہ نہ ہو اس ڈیجیٹل ایج میں، اس انٹرنیٹ کی ایج میں. تو جیسے اگر یہ آرکائیونگ پروسیس اتنا ڈی سینٹرلائزڈ ہو جائے گا تو کیا کوالٹی آف آرکائیونگ انفارمیشن، وٹ گیٹس آرکائیوڈ، وٹ ڈزنٹ گیٹ آرکائیو، افیکٹ نہیں ہوگی؟ آپ نے حذیفہ بڑا خطرناک کلونیل سوال کیا. یہ مشرف صاحب کے دور میں ایک نہیں آیا تھا کہ الیکشن لڑنے کے لیے بی اے ہونا چاہیے پاس ایک شہری کا؟ تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے. دیکھیں آپ نے کس معیار کا آرکائیو جمع کیا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا، آپ کو تاریخ جج کرے گا. یہ بہت ہی کلونیل ایک فلٹر ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کی ٹریننگ کتنی ہے. یہ جو ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے میں ڈاکٹر لورا جین اسمتھ کے تھیوری کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ آتھرائزڈ ہیریٹیج ڈسکورس AHD، کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ آرکائیو کرے چیزوں کو؟ تو وہ گاؤں میں بیٹھا ہوا آدمی پنجابی زبان میں، جس کو بہت خوبصورت پنجابی زبان آتی ہے، ایک 90 سال کے اپنے ہمسائے کے ساتھ بیٹھ کے ایک خوبصورت انٹرویو ریکارڈ کر رہا ہے جس میں بہت زبردست ڈیٹا موجود ہے. تو کیا ہمیں اس ڈیٹا کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، یا جو انٹرویو کر رہا ہے یا جو اس کو نشر کر رہا ہے، آرکائیو کر رہا ہے، اس کے کوالیفیکیشن پہ بات ہونی چاہیے؟ یقیناً ٹریننگ بہت لازمی ہے، آپ کی ٹیکنیکل ٹریننگ ہونی چاہیے، آپ کی ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے، ایک فلسفی ہونی چاہیے. آپ کرٹیکلی چیزوں کو دیکھیں کہ میں یہ چیز جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اس سے آگے کیا ہوگا، اس کے کیا نتائج ہیں. یقیناً تو وہ جو چیزیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یونیورسٹی سکھائے، آپ کو کوئی ڈپلوما سکھائے. تو آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں. ہم جس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، ہم سب نے بہت بڑے تعلیمی اداروں سے، اچھے تعلیمی اداروں سے جو یورپین ماڈل پہ ہیں، ان سے ڈگریاں لی ہیں. ہم بھی اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اور وہ بھی اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں گاؤں سے. کس کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، کس کو لوگ زیادہ کس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، وہ چیز آپ دیکھ لیں. ہمارے درمیان آپ کے سامنے اقبال قیصر صاحب موجود ہیں، یہ اپنی ذات میں ہارورڈ ہیں، اپنی ذات میں کیمبرج ہیں. تو اب آپ دیکھیں جی سی سے آئے ہیں، تو میں جی سی کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا.
यार पहली बात तो आप ये समझें आपके पास कोई प्राइवेसी है नहीं, ये तो आप समझ लेना. मतलब अब मैंने 2016 में थीसिस दिया था RCA का और कोई प्राइवेसी नहीं है. मैं जब पाकिस्तान आई थी, वो मेरे अब्बा को उस वक्त मिड लाइफ क्राइसिस वाली सिचुएशन चल रही थी, तो वो आके ना मुझसे अंगूठे लगवा रहे थे सेक्रेटेरिएट और इधर उधर. मैं हर जगह जाके ना अंगूठे लगा रही हूँ, ठीक है. वो मतलब वो लाइफ के उस हिस्से में नहीं होता कि कल मैं चला गया तो क्या होगा, तो एक मतलब बेटी है, ऊपर से राइट्स हैं पाकिस्तान में, वट एवर. तो मैं जब अंगूठे लगाई थी तो इट वॉज वेरी प्रिमिटिव कि आप जाके ना कहीं जाके अपनी आइडेंटिटी के तौर पे अंगूठा लगा रहे हैं. बल्कि क्योंकि मैं फोटोग्राफी पढ़ रही थी, तो अगर आप कहीं पे यूं करते हैं तो 50,000 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो 2 सेकंड में आपकी इन्हांस कर सकते हैं. तो कोई आपके देयर इज एन इल्यूजन दैट यू हैव प्राइवेसी, देयर इज़ नो प्राइवेसी, ठीक है. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात, मैं आपका एक छोटा सा एक क्वेश्चन पे वापस आ रही हूँ. आपने क्या कहा था? नहीं ये जो पीछे हैं, नहीं एक मिनट, ये जो पीछे बैठे हुए हैं हुज़ैफ़ा एक दफ़ा रिपीट करना. मेरा यही सवाल था कि जब आर्काइव हाँ समझ आ गई. और वो द सॉर्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ द, हाँ यार मैं कह रही हूँ इस वक्त 10,000 कंटेंट जनरेटर टिकटॉक पे बैठे हुए ना, कोई उसमें से 10 ही काम के निकल आए. जो कोई खाने को डॉक्यूमेंट कर रहा हो, कोई ओरल हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर रहा हो, किसी के माँ बाप आई डोंट नो, आपके पास कैंसर सर्वाइवर्स की इतनी स्टोरीज़ हैं, आपके पास डायबिटीज़ की इतनी हिस्ट्री है. माई पॉइंट इज़ आप जब अपने लोगों पे काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, मैं कहती हूँ आप क्वालिटी वीडियो वाइज फारिग हुए, कोई मसला नहीं. मैं 2 मिनट के लिए देखो, मुझे लगता है कि इन कामों पे कोई वो लोग काम नहीं करेंगे जो मस्खरियाँ कर रहे हैं, ठीक है. जो सीरियस होगा थोड़ा वही काम करेगा. हाँ उसमें लेवल्स होते हैं, कैसे आप कहेंगे यार ये सूडो लेवल पर सरफेस लेवल की बातें कर रहा है, ये थोड़ा डीप में जा रहा है, ये बहुत ही डेप्थ रिसर्च में जा रहा है, वट एवर, ठीक है, इट्स ओके. आपके पास औरत मार्च चल रहा है ना, मैं अल्लाह की कसम अगले 15 साल भी नहीं इनको समझ आनी है कि क्या हो रहा है, ठीक है. बिकॉज वॉट इज़ हैपनिंग दैट यू हैव सो मच डेटा एंड दिस सो मच मेंटल वॉमिट, दिस सो मच इमोशनल वॉमिट दैट यू वांट टू टेक आउट. अंटिल यू डू दैट, उसके बाद चीज़ें रिफाइन होना शुरू होंगी ना. जब आप हिस्ट्री की मूवमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो शुरू में कुछ कचरा ही निकलता है, बिकॉज यू जस्ट टेकिंग इट आउट ऑफ योर सिस्टम, ठीक है. एक पॉइंट पे जाने के बाद चीज़ें रिफाइन होना शुरू होती हैं. तो जो आपकी बात है डिसेंट्रलाइज हो जाए यार, कुछ तो आएगा, ठीक है. उसमें फिर देखो लेवल्स होते हैं. एक होता है जो डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है. एक होता है जो उसको क्यूरेट कर रहा होता है, ठीक है. अगर कैब वालों ने ओरल हिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट किया है तो ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है. ये प्रोजेक्ट ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑलरेडी कर चुकी है और वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, और आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं. हम उस लेवल पर अभी नहीं पहुँचे, ठीक है. हमारे पास आर्काइविंग हो रही है, हर्षुक वाले म्यूज़िक में कर रहे हैं, ये लोग क्या कहते हैं ओरल हिस्ट्री पार्टीशन से रिलेटेड कर रहे हैं. देयर लॉट ऑफ पीपल डूइंग. जब मैं पाकिस्तान वापस आई थी ना, देयर वाज लॉट ऑफ एंगर दैट आई हैड, स्टिल आई डू हैव अ लॉट ऑफ एंगर, बट उस वक्त आई वाज टू चार्ज्ड कि यार काम नहीं कर रहे हैं ऐसी तैसी, ठीक है. बट देन आई रियलाइज एवरीबडी इन देयर डोमेन प्राइवेटली आर वर्किंग, ठीक है. हाँ वी विल नीड टाइम टू सॉर्ट ऑफ क्यूरेट इट, पुट इट आउट देयर. हमारा वो एप्लीकेशन वाला पार्ट एज ए नेशन वीक है कि वो स्ट्रक्चर्ड, आप समझ रहे हो, बिल्कुल. जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सेस देनी है ना, मुझे देना कि यार मैंने सब कर लिया है, अब ये मैं आपके हवाले कर रही हूँ, आप उसको जहाँ लेके जाना चाहते हैं ले जाएं. वो चीज़ इतनी अभी हिम्मत नहीं है कि हम वो एक्सेस दे दें, बिल्कुल, और इतना जिगरा भी नहीं है. सो आपकी जो एथिक्स की बात आती है वो कहीं ना कहीं इससे इट्स इंटरवाइंड. आई डोंट नो इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन और नॉट. AI के बारे में सवाल था कि AI के ज़माने में, AI के दौर में ये जो आर्काइव्स हैं ये मज़ीद अहमियत इख्तियार करते जाएंगे. तो बहुत सारे ममालिक में AI बिल्कुल एक नई चीज़ है, इस पे ताज़ा नए क़वानीन बन रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में. तो AI के नए क़वानीन आगे बनेंगे और रेगुलेशंस आएंगी, लेकिन इस दौरान जो आपका ओरिजिनल डेटा है जो इंसानों ने माजी में प्रोड्यूस किया है, कंज्यूम किया है, उसका प्रिज़र्व होना बहुत लाजमी है, ताकि आप जो फेक चीज़ें आएंगी, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, पोस्ट ट्रूथ एरा, ट्रंप के बाद का जो एक खौफनाक ज़माना आएगा जिसमें हकीकत को अफसाने से अलग करना किसी भी शक्ल में मुश्किल होगा, तो तब ये चीज़ें बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगी. और वो अक़वाम और वो ममालिक जिनके पास ये ओरिजिनल डेटा नहीं होगा, तब वो किसी न किसी तरह से घाटे में रहेंगे. ओके, थैंक यू जी. इसी नोट पे हम आज की पैनल टॉक
کو ختم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ سووینئرز ہیں ہمارے پینلسٹ کو دینے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سوال نہیں کر سکے، میں ان سے اجازت لیے بغیر آپ کو اجازت دے رہا ہوں. آپ جب یہ پینل ٹاک ختم ہو گیا آپ ان سے بات کیجئے. یہ بہت ہمبل لوگ ہیں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتائیں گے، سمجھائیں گے. جو کسی کے کوئی سوال ہے وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ان کو سووینئر. سر تھینک یو. تھینک یو. بہت شکریہ جی. یہ پینل ٹاک بہت انسائٹفل تھی. آپ سب نے، میں نے، ہم سب نے بہت سیکھا. اور ڈو فالو دیئر ورک، اور انشاءاللہ ہم سیکھنے سکھانے کا عمل چلتا رہے گا. بہت شکریہ. سائنس ملا اور سٹیزن آرکائیو آف پاکستان